محرم کے مہینے کے اندر اور خصوصاً محرم کے چاند کو آنے کے بعد، محرم کے چاند کو دیکھنے کے بعد آپ یہ عمل کریں، یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکالیف کو ختم کر دے گا، آپ کی مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پورا سال اس دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب محرم الحرام کا چاند آئے اور کب محرم الحرام کے چاند کو دیکھنے کے بعد میں یہ عمل کروں، کب محرم کے مہینے کے اندر میں یہ اس وظیفے کو کروں۔ لہٰذا محرم کے مہینے کے اندر یہ وہ عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پورا سال انسان فراوانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ جیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ عزت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جئیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اسی طرح رہیں جیسے پہلے تھے، تو آپ یہ عمل کرنا مت بھولیے گا۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، تکالیفوں کو ختم کر دے گا۔ محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر تکلیفوں کے اندر آپ گرے ہوئے ہیں، مصائب نے آپ کو گھیرا ہوا ہے اور الجھنوں کے اندر آپ پڑے ہیں، ڈپریشن کا آپ شکار ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، ایسی سچویشن کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا عمل، اللہ کریم کے اس پیارے نام کا عمل اور قرآن پاک کی اس آیت کا عمل آپ کو ان الجھنوں سے ایسے نکالے گا جیسے کوئی الجھن تھی ہی نہیں۔ اکثر لوگ الجھنوں میں پڑ کر اپنے رب کو بلا بیٹھتے ہیں، اپنے اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں معزز سامعین کرام، اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور اس امتحان میں آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ کامیاب کیسے ہوں گے؟ کہ آپ نے پوری تسلی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل اللہ کریم کی طرف سے آئے ہوئے امتحانات سے آپ کو نکال دے گا۔ مصائب ختم، الجھنیں ختم، تکلیفیں ختم، پریشانیاں ختم، ٹینشنیں ختم، ڈپریشن ختم، ہر چیز کا حل صرف اس ایک چھوٹے سے عمل کے اندر ہے، صرف اس ایک وظیفے کے اندر ہے، صرف اس ایک آیت کے اندر ہے، صرف اس ایک سورت کے اندر ہے، اللہ کے اس نام کے اندر ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے اس نام میں وہ طاقت ہے کہ اگر کسی پر وہ عیاں ہو جائے تو پھر وہ آدمی اس عمل کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے، اس عمل کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھیں، لاکھوں لوگوں کے اعمال کو بدلتے دیکھا، حالات کو بدلتے دیکھا اور لاکھوں لوگوں کے اوپر جتنا قرض تھا اس کو اترتے دیکھا، لاکھوں لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے، لوگ ان سے سلام کرنے کے بعد پوچھتے ہیں حضرت کون سا عمل کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس سے آپ کی زندگی بدل گئی، مقدر اور نصیب کے بند تالے کھل گئے اور تقدیر کے آپ کی جو تقدیر بدل گئی ہے، تو ذرا بتائیے۔ آپ بڑے فخر سے پھر انہیں یہ عمل بتائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھلوانے والا عمل، اللہ کے غیبی رحمتوں کو آپ کی طرف متوجہ کرنے والا عمل، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے والا عمل اور مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھلوانے والا عمل، وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل یہی ہے جو آج آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر دکھی انسانیت کے دکھوں پر مرہم لگانے کے لیے اور غریبوں،
फ़कीरों, मस्कीनों, नादारों, मुख्ताजों के साथ तावन के लिए आपने इस अमल को शेयर करना है। जितना शेयर करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही फ़ायदा होगा। अमल क्या है? सबसे पहले आपने आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इस तरीके से पढ़िएगा गोया आप रोज़े रसूल की जालियों को थाम के खड़े हैं। आपने रोज़े रसूल की जालियों को थामा हुआ है। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात अकेले दुरूद पाक से हल हो जाएंगी। ये कुरान पाक के ये जो हदीस पाक के अंदर प्यारे पैगंबर ने फरमाया है कि आप मुश्किलात को दूर करना चाहते हो, तकलीफ़ों को ख़त्म करना चाहते हो तो दुरूद पाक का विर्द करें। जामिया तिर्मिज़ी के अंदर जिल्द 2 के अंदर ये रवायत है कि सरवर कौनैन ने फरमाया जो शख्स 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। लिहाजा जब आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी में आ जाएंगे। आप चाहते हैं ना ज़िम्मेदारी में आ जाएं तो फिर अल्लाह आपके गैबी कामों को करेगा, अल्लाह सारे कामों को करेगा, मुश्किलें हल हो जाएंगी, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, ये वजीफ़ा आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा। लिहाजा आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है 3 मरतबा। कौन सा दुरूद पाक, कितनी मरतबा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है? तो दुरूद पाक दुरूद इब्राहीमी, नमाज के अंदर पढ़े जाने वाला दुरूद पाक। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप ये नमाज वाले दुरूद पाक पर ही जोर क्यों देते हैं? तो सुन लीजिए, नमाज वाला दुरूद पाक हम दिन में कई मरतबा पढ़ते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, नमाज वाले दुरूद पाक जो होता है इसका तलफ़्फ़ुज़ हर एक को आता है, आसानी से पढ़ सकता है, कोई मुश्किल नहीं होती, तकलीफ़ नहीं होती, परेशानी नहीं होती। बाकी दुरूद पाक को याद करना पड़ता है, ऐसे याद भी नहीं क्योंकि ये पहले से याद होता है। और तीसरी जो बात है कि पढ़ना कितनी बार है, 3 बार पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है तो आइए मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक आपने 3 मरतबा पढ़ना है, ऐसे ही ठहर ठहर के, आराम से, सुकून के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ, गोया आप रोज़े रसूल के बिल्कुल सामने खड़े हैं। आपने आका के रोज़े की जालियों को थाम के रखा हुआ है। 3 मरतबा दुरूद पाक जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने अल्लाह करीम के 2 प्यारे नाम हैं, या जब्बार या अज़ीज़, या जब्बार या अज़ीज़, ये 2 नाम अपने ये पढ़ने हैं। और याद रखिए इनको कितना पढ़ना है, 1001 बार या जब्बारो या अज़ीज़ ये आपने पढ़ना है। और इनको इलादा भी पढ़ सकते हैं। अक्सर लोग फिर सवाल करते हैं हज़रत मुफ्ती साहब इनको एक जगह पढ़ना है या इलादा? भाई इलादा भी पढ़ सकते हैं, या जब्बारो या जब्बारो या जब्बारो इलादा, या अज़ीज़ या अज़ीज़ या अज़ीज़ इलादा, दोनों को पढ़ना 1001 बार है। पढ़ लिया। अब इसके बाद आपने कुरान पाक की छोटी सी सूरत है जिसे सूरह इंशिराह कहते हैं, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے، یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 11 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ صورت یاد نہ ہو تو وہ پھر صرف اتنا سا پڑھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس اس کو کتنی بار؟ اسی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک؟ وہی جو پہلے بتایا تھا، نماز والا درود پاک۔ نماز والے درود پاک کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب جس ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے کر رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا اور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔